بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ انبیاء اور اولیاء صالحین کی صحبت، ان کی تعلیمات، ان کے ارشادات، ان کے صاحب کشف ہونے کے بے شمار حکایات اور واقعات، انسان جب توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور نرم دلی اور رحم دلی کے ساتھ کسی بات کو سنتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس کو اگر وہ اپنے عمل میں لے آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صاحب کشف بنا دیتا ہے۔ شیطان انسان کے رگوں کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں اپنے کسی داؤ پیش میں ناکام رہوں، اس لیے وہ مستقل ہمہ تن ہمہ گوش انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام علی نبینا ایک مرتبہ کہیں سفر پہ تھے تو آپ نے شیطان کو دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیطان کو دیکھا کہ ایک ہاتھ میں شہد اور دوسرے ہاتھ میں راکھ، لکڑیاں جلا کے جو اس کی مٹی کوئلہ راکھ بنتی ہے نا، وہ لیے جا رہا تھا۔ تو آپ نے پوچھا، اے دشمن خدا، یہ شہد اور راکھ تیرے کس کام آتی ہے؟ ہر کام حکمت سے پر ہے۔ تو اس نے کہا کہ شہد میں انسان کے چہروں پر ملتا ہوں، ہونٹوں پہ لگاتا ہوں، تاکہ وہ غیبت کرنے میں لذت محسوس کرے۔ ان کے ہونٹوں پہ لگاتا ہوں تاکہ وہ لوگوں کی غیبت کریں اور اس شہد کی مٹھاس جیسی وہ لذت محسوس کرے لوگوں کی غیبت کر کے۔ اور راکھ کو میں یتیموں کے چہروں پہ ملتا ہوں تاکہ لوگ ان سے نفرت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا اس کی کتنی اہمیت اور فضیلت ہے، اس کو تسلی دینا، اس کے سر پر صرف ہاتھ رکھنا، دو میٹھے بول لے لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ تو اس لیے میں اس راکھ کو یتیموں کے چہروں پہ ملتا ہوں تاکہ لوگ ان سے کیا کریں؟ نفرت کریں۔ یہ شیطان کے داؤ اور پیچ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یتیم کو دکھ دیا جاتا ہے تو اس کے رونے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش کانپ جاتا ہے، اور رب ذوالجلال فرماتا ہے، فرشتو، یتیم کو جس کا باپ منو مٹی تلے دفن ہو چکا ہے، اس نے کس کو رلایا؟ کس نے اس کو رلایا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے یتیم کے لباس اور طعام کی ذمہ داری لے لی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بشارت ہے۔ اب دیکھیے، ایک طرف شیطان اپنا کتنے داؤ پیج استعمال کرتا ہے، یتیم کے چہرے پہ جب کہ راکھ مل دیتا ہے لوگ اس سے نفرت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتیم کو جب کوئی تکلیف دیتا ہے، اس کو کوئی ستاتا ہے، اس کو کوئی پریشان کرتا ہے تو اللہ کا عرش کانپ جاتا ہے۔ روضۃ العلماء میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانے سے پہلے میل 2 میل کا چکر لگا کے مہمانوں کو تلاش کیا کرتے تھے، تو ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ رو پڑے۔ پوچھا، یا آپ کیوں رو؟ آپ نے فرمایا کہ 1 ہفتہ ہو گیا میرے ہاں کوئی مہمان نہیں آیا، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش نہیں ہے۔ اپنی مال، اپنی دولت، اپنی عزت، اپنی آبرو کو اگر اور 4 چاند لگانے ہیں
تو غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بے سہاروں، بیواؤں کا خیال رکھیں، ان کی ہر ضرورت کا خیال رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان مسکینوں، یتیموں، بے سہاروں اور بیواؤں کے صدقے ایسی ایسی جگہ سے رزق عطا کرتا ہے کہ انسان کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے شیطانی بہکاوے میں نہیں، بلکہ تعلیمات نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشادات خداوندی کے تحت ہم جب مما رزقناہم ینفقون، یہ ایمان والوں کی صفت ہے، یہ ان کا خاصہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے وہ خرچ کرتے ہیں، اور جب خرچ کرتے ہیں یضاعف لہم ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو احکامات خداوندی ہیں اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی زندگی والی، صحت تندرستی والی زندگی دے، اور عمل والی، کہ کوئی لمحہ ایسے نیک اور پرہیزگار عمل سے خالی نہ ہو جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔